آپ علیہ السلام کو ساتوں آسمان پر لے کے جایا گیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کو لے کر چلے، آسمان دنیا پہ پہنچے، یعنی کہ پہلے آسمان پر جو پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے کا جو دربان فرشتہ تھا اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کون، کہ عموماً جب بندہ گھر کے دروازے پہ پہنچتا ہے تو بجاتے ہیں تو اندر والا باہر والے سے پوچھتا ہے کہ بھئی کون آیا ہے، اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل، تو اس فرشتے نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اور بھی کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جب آپ علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ایک مرتبہ علماء فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، نہیں پڑھتے تو گناہگار ہوتے ہیں۔ تو جب فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ آپ کو ان کے پاس بھیجا گیا تھا بلانے کے لیے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میرے کو بھیجا گیا تھا۔ تو وہ دربان فرشتہ جو ہے وہ دروازہ کھول دیتا ہے، پہلے آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، اسی طرح دوسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام استقبال کرتے ہیں، استقبالیہ کلمات کہتے ہیں آپ علیہ السلام کو اور کہتے ہیں آنا مبارک ہو۔ اسی طرح دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں اور یہی کلام ہوتا ہے، وہاں کا دربانی بھی یہی پوچھتا ہے کہ کون؟ فرماتے ہیں حضرت جبرائیل کہ میں جبرائیل۔ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اور بھی کوئی ہے؟ تو کہتے ہیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ تو ان سے بھی یہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو بلایا کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جی ان کو بلایا کیا ہے۔ دوسرے آسمان پر پہنچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جن کو ان کی قوم کی بغاوت کی وجہ سے ان کو آسمان پر زندہ جسم کے ساتھ آسمان پر بلا لیا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر آپ کی ملاقات ہوتی ہے ان سے۔ اسی طرح تیسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام، وہ یوسف علیہ السلام جن کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، بے یار و مددگار، وہاں سے اٹھ کر کس طرح سے وہ ایک مصر شہر اس کے بادشاہ بنے۔ اس کے بعد چوتھے آسمان پر گئے، وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام غالباً یا حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت، ان دو آسمانوں میں تھوڑا مغالطہ ہو رہا ہے کہ کون سے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام تھے، کون سے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام۔ اسی طرح چھٹے آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما تھے اور آپ سے ملاقات ہوئی، سلام و دعا ہوئی، حال احوال لیے گئے۔ ساتویں آسمان پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ پہنچے تو وہاں پر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی نسل سے آپ علیہ السلام بھیجے گئے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر بیرہ جمان تھے، وہاں تشریف فرما تھے اور آپ علیہ السلام کا استقبال کیا۔ اب یہاں سے حضرت جب اور گئے تو سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت کہلاتا ہے، اس سے آگے اس جگہ پر جب پہنچے تو وہاں پر
علماء لکھتے ہیں کہ تمام فرشتے آسمان کے آپ علیہ السلام کے دیدار کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے. ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ تبھی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. تو وہ سارے فرشتوں میں اتنا اشتیاق پیدا ہوا آپ علیہ السلام کو دیکھنے کا کہ تمام فرشتے وہاں پر پہنچ گئے اور آپ علیہ السلام کا دیدار کرنے لگے. اب یہ تھی بارڈر لائن کہ یہاں سے نیچے والے فرشتے اوپر نہیں جا سکتے، اوپر والے فرشتے نیچے نہیں آ سکتے. کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں سے آپ کو اکیلے سفر کرنا ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بس ہو گئی تھی اور ان کو اجازت وہیں تک تھی. اچھا، یہاں پر ایک اور میں نے جو آیت تلاوت کی وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا کہ دوسری مرتبہ دیکھا گیا ان کو، کہ یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں. کہ آپ علماء لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا ہے. ورنہ اکثر حضرت جبرائیل علیہ السلام جب کوئی وحی لے کر آتے تھے، کوئی پیغام لے کر آتے، تو ایک صحابی ہیں، ان کا نام ابھی ذہن میں نہیں، ان صحابی کے شکل میں تشریف لاتے تھے زیادہ تر. تو 2 مرتبہ ایک پہلے دیکھا تھا جب آپ علیہ السلام نے فرمائش کری تھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان پر ظاہر ہوئے تھے اپنی اصلی شکل پر. علماء لکھتے ہیں کہ اتنے بڑے تھے ان کے پر کہ انہوں نے پورے آسمان کو گھیر لیا تھا. اتنے بڑے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، تمام فرشتوں کے سردار. تو وہاں پر سدرۃ المنتہا پر دوسری مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا سے آگے سفر شروع کرا. آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو وحی دینی تھی وہ دی، کہ اس کے اندر اس سے پہلے آپ علیہ السلام کو جہنم اور جنت کا نظارے کرائے گئے. جب آپ علیہ السلام کو جہنم کے قریب سے گزارا کیا، ان کو دکھایا کیا، تو وہاں پر عذاب میں لوگ مبتلا دکھے. کہ ایک شخص دیکھا کہ اس کو ایک فرشتہ اس کے سر پر ایک بڑا پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارتا ہے، اور اس کا سر ٹکڑے ہو کر پھٹ کر دور جا گرتا ہے. اور جب وہ فرشتہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے، وہ سر دوبارہ جوڑ دیا جاتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھا فرشتے سے کہ اس کو کس چیز کا عذاب ہو رہا ہے، تو فرمایا گیا کہ اس کو قرآن مجید دیا گیا تھا، اس نے اس پہ عمل نہیں کرا، اس کو پڑھا نہیں، اس کے احکامات کو نہیں مانا دنیا کے اندر، اب اس کو قیامت تک اسی طرح کا عذاب ہوتا رہے گا. سوچے ہم کتنے لوگ ہیں کہ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جو احکامات اس کے اندر اترے ہیں، کتنے لوگ ہم ایسے ہیں کہ ہم ان احکامات کو مانتے ہیں. دوسرے جگہ پر دیکھا کہ ایک بندہ جہنم کے پتھر کھا رہا ہے، جہنم کے انگارے کھا رہا ہے. اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کو کس چیز کا عذاب ہو رہا ہے، تو فرمایا گیا کہ یہ شخص سود بڑے مزے سے کھایا کرتا تھا، کہ سودی معاملات کو بڑے اچھا سمجھ کر اس کو اختیار کیا کرتا تھا، تو اس لیے اس کو اس کا عذاب دیا جا رہا ہے. اب جب آپ علیہ السلام اللہ کے حضور پیش ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تحفہ عطا فرمایا
نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے. ایک سورہ بقرہ کی آخری آیت للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس سے آخر تک یہ آیت وہ آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر آپ علیہ السلام پر اتاری، آپ علیہ السلام کو ہدیہ عطا فرمایا. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے نماز، زکوٰۃ ہو گئی، صدقۃ الفطر ہو گیا، روزے ہو گئے، حج ہو گیا، اسی طرح اور دوسری عبادات لے لیں ہم، نفلی عبادات، تمام عبادات کے حکم جو اتارے وہ دنیا میں اتارے. لیکن جب نماز دینے کی باری آئی، نماز کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کہ نماز اب فرض کرنی ہے، نماز دینی ہے، نماز کی اہمیت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ساتوں آسمان پر اٹھایا اور پھر آپ علیہ السلام کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا. کہ نماز کتنی فرض ہوئی تھی؟ 50 مرتبہ، کہ دن میں 50 مرتبہ نماز فرض ہوئی. ہم ذرا سوچیں کہ ہم سے یہ 5 جو ہے جو تخفیف کر کے 5 ہم پہ فرض کی گئی وہ ہم سے ادا نہیں ہوتی، کہ خدا را کہ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ علیہ السلام درخواست نہیں کرتے اور 50 نمازیں فرض ہو جاتی تو پھر ہم کیا کرتے؟ کہ آپ علیہ السلام کا احسان عظیم ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اس کے اندر تخفیف کا فرمایا. جب 50 نمازیں لے کر آپ وہاں سے نکلے تو 7ویں آسمان پر پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر 6ٹھے آسمان پر جب واپسی کی روانگی تھی، 6ٹھے آسمان پر پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روکا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا آپ کو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے کو 50 نمازیں میری امت پر فرض کی گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ واپسی لوٹیں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اس کے اندر تخفیف کر دیں، کیونکہ میں بنی اسرائیل کی قوم پر اتارا کیا تھا اور اس پہ تو اس سے بھی کئی گنا کم نمازیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی. کتنی؟ 2 نمازیں ان پر فرض ہوئی تھی. فرمایا کہ انہوں نے ان 2 نمازوں کو بھی صحیح طریقے سے نہیں ادا کرا. یہ تو پھر 50 نمازیں ہیں. تو آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں تخفیف فرما دیں. آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور فرمایا، درخواست کی اللہ تعالیٰ نے. احادیث میں آتا ہے جس کے مفہوم مختلف قول ہے کہ کسی میں کہا کہ 5 تخفیف ہوئی پہلے، کسی میں کہا کہ 10. تو اس طرح سے آپ علیہ السلام کے اگر ہم 5 مرتبہ بھی لگائیں تو 9 مرتبہ آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دوبارہ جا کے تخفیف کراؤ، کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے، نہیں پڑھ سکتے. جب 9ویں مرتبہ واپسی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب واپس ہو رہے تھے کہ ہمارا حکم اٹل ہوتا ہے، آپ کے لیے ہم نے نماز میں تخفیف کر دی لیکن اس کے ثواب کے اندر کمی نہیں کری. کہ جو شخص اس 5 نمازوں کو اگر اس کے وقت پر اور جس طریقے سے ادا کرنے کا حکم ہے ان 5 نمازوں کو ادا کرے گا اس کو ہم 50 کا ہی بدلہ دیں گے. یہ نہیں کہ ہم نے 5 نمازیں کر دی تو 5 کا ہی بدلہ دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہمارے شان کے مطابق نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے 50 کا ہی ثواب اس کو دینا ہے جو شخص 5 نمازیں اپنے وقت پر ادا کرے. اب جب حضرت آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپسی آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت یہ بھی نہیں ادا کر پائے گی تو آپ دوبارہ جائیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم اب پکا حکم ہے اور مجھے جاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، حیا آتی ہے
کہ اب 5 نمازیں بھی میری امت ادا نہیں کر سکتی۔ ہم ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت بتانے کے لیے آپ علیہ السلام کو 7 آسمان پر اٹھایا اور نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے ہمارے لیے، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام ہمارا عقیدہ ہے کہ معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتے، ہمارے لیے آپ علیہ السلام نے درخواست کری کہ نمازوں کی تخفیف کر دی جائے، اور آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ ان 5 نمازوں کو بھی ادا کرتے ہوئے ہمارے کو موت آتی ہے کہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم ایسی سستی غالب آتی ہے، شیطان ہم پہ ایسا غالب آ جاتا ہے کہ ہم اٹھتے ہوئے بھی نہ اٹھ سکے۔ ہم سب کا یہی حال ہے الا ماشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ نماز کی اہمیت اور اس کے فضائل اور اس کے ثواب کو سمجھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی واپسی ہوئی، مکہ مکرمہ واپسی پہنچے، جب مشرکین مکہ کے سامنے جب ذکر کیا اپنا معراج کا واقعہ، تو مشرکین مکہ نے بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات کے اندر بندہ اتنے میلوں سفر کر کے پہلے مسجد اقصی پہنچے، اس کے بعد پھر جو ہے آسمانوں پہ بھی سفر کرا، کہ آج کل لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ آسمانوں پہ کیسے سفر کریں گے، کہ کوئی ظاہری اسباب تو ہے ہی نہیں، کیونکہ آج کل دنیا کہتی ہے ظاہری اسباب کو مانتی ہے کہ ظاہری اسباب تو ہے ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ان کو بس یہ سوچنا چاہیے کہ انسان ایک بلڈنگ بناتا ہے، مثال کے طور پہ انسان نے ایک بلڈنگ بنائی، اس کے اندر اس نے ایک لفٹ لگائی کہ وہ مشین کے ذریعے بغیر سیڑھیاں چڑھے اوپر پہنچا دیتی ہے۔ بھئی ایک بٹن دباتے ہیں، اس کے اندر جاتا ہے بندہ، اور وہ لفٹ اس کو جس منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے اس منزل پہ پہنچا دیتی ہے۔ یہ تو اس انسان نے یہ چیز بنائی ہے کہ جس کو اس رب العالمین نے پیدا کیا ہے، تو جس نے اس کو تخلیق کرا، اس کو پیدا کیا، تو وہ رب اس پہ قادر نہیں کہ اپنے بندے کو آپ علیہ السلام کو 7 آسمان پر کسی اسباب کے بغیر اٹھا لے، وہ رب تو اس چیز پہ قادر ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، مشرکین مکہ نے اس وقت بہت زیادہ انکار کیا اور جھٹلایا، تو ابو جہل غالباً آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارا ساتھی دیکھو کیا بات کر رہا ہے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسجد اقصی گیا اور پھر جو ہے کیا نام ہے وہاں سے آسمان پہ بھی گیا اور 7 آسمان سے پھر آیا، واپسی بھی آئے ایک ہی رات کے اندر۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ اس کے اندر فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے ایسا فرمایا۔ اس نے ابو جہل نے کہا ہاں، تو آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری روایت میں بھی آتا ہے کہ فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ مسجد اقصی کا منظر تھوڑا سا کچھ بیان کریں۔ جب انہوں نے آپ علیہ السلام نے کچھ مسجد اقصی کا منظر بیان کیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے دیکھی بھی تھی مسجد اقصی، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ تو اس وقت آپ کو آپ علیہ السلام نے صدیق کا لقب عطا فرمایا، کہ صدیق مطلب کہ سچا، کہ ہر بات میں آپ علیہ السلام کی ایک حکم پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے تھے سامنے، کسی بات میں کوئی اختلاف نہیں کرتے تھے آپ علیہ السلام سے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس سفر سے اس معراج کا جو واقعہ میں نے 2 جمعوں کے اندر آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، اس کے اندر ہم دیکھیں کہ اس کے اندر نماز کا کتنا زور دیا ہے، کہ جب سفر مسجد بیت اللہ شریف سے سفر چلا ہے، 3 مقامات ایسے آئے جہاں آپ علیہ السلام کو اتار کا حکم ہوا کہ یہاں پر نماز ادا کریں، کہ کیا ہے کہ آپ اگر سفر پہ بھی ہیں تو سفر پہ بھی آپ کو اجازت نہیں ہے نماز چھوڑنے کی۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے سفر کے اندر یہ چھوٹ دے دی کہ انسان
اگر سفر کر رہا ہے، شرعی حدود ایک اس کے آگے اگر سفر کرتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہے، تو جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں ان کو 2 رکعت کر دیا۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں میں 2 نہیں، میں تو 4 ہی پڑھوں گا، تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی تو آپ کو 2 ہی پڑھنی ہے۔ جس شخص نے 4 پڑھی وہ دوبارہ اس نماز کو لٹا کے 2 رکعت ادا کرے گا۔ اور سفر کے اندر کوئی نماز آپ کی قضا ہو جائے، جب آپ مقامی ہوتے ہیں، جب یہاں رہ رہے ہیں، جیسے اب آپ کی نماز قضا ہوئی تو آپ کو 4 رکعت ادا کرنی پڑے گی، فرض 4 رکعت ادا کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح اگر سفر کے اندر آپ سے کوئی نماز قضا ہو گئی تو آپ اپنے علاقے میں واپسی آ بھی گئے، گھر پہ آ بھی گئے، تو آپ کو اس نماز کو 2 رکعت ہی ادا کرنی ہوگی، اس کی قضا 2 رکعت ہی کرنی ہوگی۔ تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دین کو اتنا آسان کر کے پیش کر دیا۔ یہ تو آج ہم انسان ہیں جو اس دین کو مشکل بنائے بیٹھے ہیں کہ ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے۔ سفر کے اندر فرما دیا کہ اگر چاہو تو رمضان کا روزہ رکھ لو، اگر چاہو تو نہیں رکھو، کہ رمضان کا روزہ فرض ہے کہ کسی حالت میں بھی معاف نہیں، اللہ کہ اگر آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو، کوئی عذر ہو تو آپ کو معافی ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی صورت بھی آپ کو روزہ معاف نہیں۔ لیکن سفر کے موقع پر آپ کو فرما دیا کہ آپ کو چھوٹ ہے، آپ روزہ رکھو تو چاہے رکھو، چاہے تو نہیں رکھو، لیکن اس روزے کی بعد میں قضا کرنا ضروری ہوگا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج معراج کا واقعہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ جو اس کے اندر احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز جو اللہ تعالیٰ نے اتنے محبت، اتنے احسن طریقے سے آپ علیہ السلام کو ہدیہ اور تحفتاً عطا فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے ہماری آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں تخفیف کری، تخفیف کروا کر اور پھر ہم لوگوں پہ وہ نماز فرض ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 نمازوں کو بخوبی طور پر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، بخوبی طور پر اپنے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو، تمام عالم اسلام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔